السلام علیکم ویڈینس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور پڑھائی پر بھی دھیان دے رہے ہوں گے۔ تو نرسری کلاس کا آج ہم اردو کا سلیبس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جو پریپیئرڈ کاپیز آپ کو دی گئی ہیں۔ بہت ایزی کام ہے، ایک دفعہ اس کا اوور ویو جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے جو کویشچن ہے وہ ہے الف سے یہ۔ عموماً والدین جو ہیں وہ اس سوال کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے، جبکہ ان کو دینا چاہیے۔ اس کی مین وجہ ایک تو یہ کہ یہ بیسک ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ جب الف سے یہ لکھنا آئے گا تو آگے بھی جو ہے بچوں کو لکھنا آ سکے گا۔ دوسرا، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کویشچن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ عموماً جتنے حروف تہجی ہوتے ہیں اتنی ہی ان کے اسی حساب سے ان کے مارکس ہوتے ہیں پیپر میں۔ تو یہ ایک میجر مارکس والا کویشچن ہوتا ہے پیپر کے اندر، اور عموماً پوری ٹرم گزر جانے کے بعد بھی، جب ظاہری بات ہے بچے اتنی ڈھیر ساری چھٹیوں کے بعد آتے ہیں تو ان کی آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ الف سے یہ کی جو ہے وہ پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے لفظ بنائیے۔ تو کچھ حروف جو ہے وہ چنے گئے ہیں الف سے یہ کے درمیان سے، اور ان سے جو ہے وہ حروف بنائے گئے ہیں۔ ایک ایک حرف ایک ایک حروف تہجی سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ الف سے اب، الف مدہ آج، بے بابا، تے تاج، جیم جاڑا۔ کوشش کی گئی ہے کہ جو سب سے آسان الفاظ ہیں وہ چنے جائیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ لکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، درست حرف تلاش کر کے لکھیے۔ یہ حروف ہیں دال ڈال زال رے اڑے زے یہ۔ تو ان حروف میں سے جو ہے وہ بچوں نے حروف چننے ہیں اور الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ اوپر جو 45 مینشن کیا گیا ہے، تو یہ سوال کتاب کے صفحہ نمبر 45 سے لیا گیا ہے، اور اس مینشن اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو آپ لوگ دیکھ بھی لیں، آپ کو ریفرنس مل جائے گا۔ دوسرا، ان الفاظ کے ساتھ ادھر بک پہ کتاب پہ جو ہے وہ تصویریں بنی ہوں گی، تو آپ کو ان حروف کو فل کروانے میں بچوں سے جو ہے وہ آسانی رہے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ہے۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 45 بھی کھول لیجئے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ریل لکھ کر مکمل ہوگا، کیونکہ پہلا لفظ ہے ریل گاڑی۔ دوسرا لفظ اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرا لفظ ہے ڈول۔ تیسرا لفظ دیکھیں، تیسرے میں آئے گا ژالہ باری، ٹھیک ہے۔ چوتھا لفظ ہے پہاڑ۔ پانچواں لفظ ہے ذخیرہ، اور چھٹا اور آخری لفظ ہے دروازہ۔ تو یہ ایکٹیویٹی بک کی پیج نمبر 45 سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد رنگوں کے نام ہیں، رنگ بنے ہوئے بھی ساتھ دیے جائیں گے۔ یہ ایکٹیویٹی بک کے صفحہ نمبر 7 سے لی گئی ہے، اور 3 رنگ ہیں جو بچوں کو لکھنے بھی آنے چاہیے اور اردو میں ریکگنائز بھی کرنے آنے چاہیے، کیونکہ ابھی تک بچے انگلش کے تو بہت سے کلر نیمز لرن کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتا بھی دیں گے، لیکن اردو میں وہ نہیں بتا پاتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لال، ہرا، پیلا، یہ ان کو ٹریسنگ پر بھی لکھوایا جائے گا۔ آپ کے پاس کاپیز تیار ہوئی بھی ہوں گی، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان کو یہ مکمل نام بھی لکھنے آنے چاہیے، اور بچوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ لال کون سا کلر ہے، ریڈ، ہرا گرین، اور پیلا یلو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے موسموں کے نام۔ یہ ایکٹیویٹی پکچرز کے ساتھ کتاب کے صفحہ نمبر 29 پہ دی گئی ہے، 29 پہ دی گئی ہے، اور موسموں کے نام ہیں 4، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ تو آپ بچوں کو صرف نام رٹوائیں نہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہنٹس دیں کہ سردی میں کیا ہوتا ہے، گرمی میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں بچے خزاں اور بہار کا شاید نہ بتا سکیں کیونکہ کم عمر ہیں، لیکن سردی اور گرمی کو تو وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی خزاں اور بہار کی بھی ایک ایک دو جو ہے وہ ان کو ریفرنس پوائنٹس دیں، اور کتاب کے اوپر ان کو بنی ہوئی تصاویر دکھائیں، تاکہ بچے آسانی سے جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں موسموں کو، اور پھر ان کو یہ موسموں کے نام لکھنے بھی آنے چاہیے۔ اچھا جی، آگے سوال نمبر 6 ہے املا۔ املا کے کچھ الفاظ چنے گئے ہیں، 10 الفاظ ہیں یہ، ان کی بار بار پریکٹس کرائیں اور بار بار بچوں کو جو ہے وہ بولنا بھی ساتھ سکھائیں۔ عموماً جب بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، یا وہ صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آ کر
جب کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس اچانک سے ٹیوشن بھی بٹھاتے ہیں تو ہم یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھنے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو بار بار پڑھنا سکھائیں، توڑ کر کے بھی بچوں کو پڑھنا سکھائیں، انہیں بتائیں کہ کون سا لفظ کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے الف سے یہ، یعنی کہ الف سے یہ کے درمیان سے بھی کوئی حروف تہجی میں سے بھی کوئی حرف ان کو لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے املا کے اندر، اور اس کے بعد جو یہ 10 الفاظ ہیں ان کی بار بار پریکٹس کروائیں بچوں کو، ایک لفظ اوپر لکھ دیں، پڑھنا سکھا دیں، اور پھر اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ بار بار لکھیں، جیسے پریکٹس ہوتی ہے نا۔ ہم ٹیوشن میں بعض اوقات جو ہے وہ حالانکہ نرسری کلاس کے بچے ہی ہیں نا، لیکن تھوڑا سا پریشرائز بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کچھ سوالات کے لیے، کچھ دن، اگر 7 میں سے وہ 6 دن پڑھ رہے ہیں، 5 دن ایزی جانے دیں، کوئی ایک دن مشکل ٹاسک بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں آہستہ آہستہ عادت ہونی شروع ہو جائے کہ وہ سیکھنا ہے ان کو۔ اور ویسے بچے آسانی سے یہ سیکھ لیتے ہیں جب ہم انہیں بار بار لکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ رہی تھی کہ ٹیوشن میں بعض اوقات ایک لفظ ہم ان سے جو ہے وہ 10 بار لکھواتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ فلوئنسی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد خوش خطی ہے، جو دیکھ کے الفاظ بچوں کو لکھوائے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں، ساتھ بچے کو اپنا نام بھی جو ہے وہ دیکھ کے لکھوایا جائے گا۔ املا ہوتی ہے زبانی، اور خوش خطی میں یہ الفاظ اوپر لکھے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بچوں نے نیچے جو ہے وہ الفاظ لکھنے ہوتے ہیں خوش خطی کے۔ اوکے، تو ایک لاسٹ کویشچن ہے اس میں، میرا تعارف کے نام سے، وہ زبانی ہے، آپ اپنی کاپیز میں چیک کریں، لکھا ہوگا، میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ میرا نام حمزہ ہے، میں نرسری میں پڑھتا ہوں، میرے اسکول کا نام وڈز مونٹیسری اینڈ اسکول ہے، مجھے آم اور کیلا پسند ہے، میں دودھ بھی شوق سے پیتا ہوں، میری ٹیچر مجھے پیار سے پڑھاتی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں کسی سے لڑائی نہیں کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہوں، میں بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرا تعارف زبانی ہے، بچوں کو صرف یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھ سکیں، دیکھ کر تھوڑی سی ریکگنیشن ہو جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اب یہ کہاں نرسری کلاس کے بچے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بچے ایک ہی جیسے لفظ کو دیکھ کر بار بار ان کو ریڈنگ کروائی جاتی ہے تو بچے وہ ورڈز جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مشکل اگر اس کام میں آئے تو آپ جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں مینشن کریں، فیس بک پر ہم سے رابطہ کریں، اسکول کے نمبر پہ رابطہ کریں، پرنسپل سے رابطہ کریں، ہم آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ سولو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔